بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام يا بني الأدب لقاء العقل وذكاء القلب وعنوان الفهم صلى الله عليه محمد وعلى بيت محمد اپنی عبادات کی قبولی کے لیے دعاؤں کی اجابت کے لیے ایک مرتبہ سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد دنیا سے خالی ہاتھ نہ جائیں قبر میں مرتضیٰ کی زیارت و حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد دنیا جہاں میں تشیع کی حفاظت کے لیے محبین اہل البیت کی حفاظت کے لیے عزادار اور عزاداری کی حفاظت کے لیے جو عزادار اور عزاداری کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے تمام مومنین کی پریشانیوں کی دوری کے لیے بے روزگاروں کی روزگاری کے لیے بے اولاد کے اولاد کے لیے مرضا کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد جو بھی مجالس عزاداری میں خدمت کر رہے ہیں کسی بھی شکل میں اور علماء حق کی حفاظت اور ان کی حفاظت کے لیے ایک مرتبہ سے صلوات پڑھیں محمد
آج کی اس عظیم مجلس کے تبرک کا اہتمام کرنے والے حضرات حجت الاسلام والمسلمین آقائی ڈاکٹر سید عقیل سید صاحب اور سید آقائی سید نعیم الحسن شیرازی صاحب، ان دونوں نے آج کے تبرک کا اہتمام کیا ہے۔ خدا عالم کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، ان کی مشکلات کو حل فرمائے، ان کے مرحومین اور ہمارے ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ جو جوش و بلبلہ تھا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ عباس ایسے جوان کی جوانی کے ساتھ سب جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر صورت ان 3 دنوں میں آج کی رات، کل کی رات اور پرسوں کی رات معمولاً تقریر کا نہ حوصلہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وظیفہ انجام دینے کے لیے کچھ نہ کچھ کلمات عرض کرنے ہوتے ہیں۔ لہذا آج باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے بارے میں کچھ کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ذکر تبصر اس کے بعد آپ کی خدمات، آپ کی زحمات کروں گا۔ اسلام میں بہت ساری ایسی اقدار ہیں، چونکہ معمولاً اساتذہ اور علماء کرام کی محفل ہے، سادات اعظام کی محفل ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ محفلیں مجلسیں کلیشئی نہ ہو۔ کوشش کروں گا کلمات کے درمیان میں کسی کی بے احترامی نہ ہو جائے، ورنہ سب کے سب علماء ہیں، آپ علماء ہیں، تو علماء کی محفل میں ہر چیز تکراری ہوتی ہے، جو ہمیشہ اس بات کو تکرار کرتا رہتا ہوں۔ بہت ساری ایسی اقدار ہیں شجاعت کے نام سے، سخاوت کے نام سے، عظمت اور بلندی کے نام سے، تو اگر ان سب کو جمع کیا جائے، رسول کریم کے بارے میں ہم کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، یوسف کا حسن میں پیغمبر میں ہے، ید بیضا بھی موسیٰ کا جو دست مبارک ہے، دم عیسیٰ بھی جو مردوں کو اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ زندہ کیا کرتے تھے، یہ سب کے سب رسول کریم کے اندر موجود ہے۔ دنیا کے حسن کو جمع کیا جائے، دنیا کی شجاعت کو جمع کیا جائے، دنیا کی سخاوت کو جمع کیا جائے، یہ سب کے سب رسول کریم کے اندر موجود ہے۔ علی جیسے شجاع کہ تاریخ اسلام میں کوئی ایسا فرد ہمیں نہیں ملتا، کسی جنگ میں دشمن کو اپنی مبارک پشت دکھائی، کوئی ایسا فرد نہیں ہے علی کے سوا۔ جنگوں میں جب ایک جوان حملور ہو جاتے ہیں، ہجوم لے کے جاتے ہیں دشمنوں پر، تو جب وہ سخت جنگ کرتا ہے، جب اس کے بارے میں شک ہو جائے یا علی یہ مرتضیٰ ہے یا کوئی اور ہے، تو دشمن یہ حکم دیتے تھے کہ چاروں طرف سے اس پر حملہ کرے۔ حملہ کرنے کے بعد معلوم ہو جاتا تھا وہ علی ہے یا کوئی اور ہے۔
وہ اس وجہ سے یعنی حضرت علی علیہ السلام کی جو عادات حسنہ میں سے جنگوں میں امتیاز یہ تھا، یہ ایک قدم آگے بڑھاتے تھے لیکن ایک قدم پیچھے نہیں بڑھاتے تھے، یعنی اتنے شجاع، لیکن وہی شجاع فرد، وہی سخی فرد کے بارے میں یہی فرماتے ہیں اذا احمر البأس و اذا اشتد البأس، یہ دونوں کلمات موجود ہیں۔ جب جنگ میں بہت سختی آ جاتی تھی اتقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول خدا کی پناہ میں چلے جاتے تھے، یعنی اتنی عظمت، اتنی شجاعت۔ لہذا دنیا کے جتنے بھی فضائل اخلاقیہ موجود ہیں، مکارم جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب رسول کریم میں جمع ہیں۔ چنانچہ خود نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی مکارم اخلاق، فضائل اخلاقی کو معراج تک لے کے جانے کے لیے میں نبی مبعوث ہوا، مجھے رسول بنایا ہے اللہ رب العزت، کیونکہ نبی ہے، معصوم ہے، عصمت کبریٰ کے مالک ہیں۔ لیکن اگر ہم اس عصمت کبریٰ سے ایک لحظے کے لیے اگر ہم نکل کے آئے، شجاعت کو دیکھیں، سخاوت کو دیکھیں، قدرت کو دیکھیں، قد و قامت کو دیکھیں، حسن کو دیکھیں، سب فضائل اخلاقیہ کو ہم جمع کر دیں ایک جگہ پر، اس کا نام بن جاتا ہے عباس ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب۔ شجاعت بھی اسی کے اندر موجود ہے، شہامت بھی ہے، وفا بھی ہے، قدرت بھی ہے، سب چیزیں، تمام مکارم اخلاقیہ پیغمبر اکرم کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کے وجود مبارک میں موجود ہیں۔ کچھ حدیث پیغمبر کی طرف سے، حضرت امیر المؤمنین کی طرف سے اس عظیم شخصوار کے بارے میں، اس عظیم مرد شجاع، مرد میدان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلے دنیا شفاعت کے لیے ترستی ہے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو شفاعت کا وہ مقام محمود عنایت کرے، جیسے رسول کریم کے لیے ہے، قرآن کے لیے ہے، ائمہ ہدا کے لیے ہے۔ جنت میں جانا افتخار نہیں ہے، جنت میں لے کر جانا یہ افتخار ہے۔ جنت میں لے کر جانا افتخار ہے۔ لہذا رسول کریم نے ان افراد میں سے حضرت عباس علیہ السلام کو قرار دیا، اور حضرت فرماتے ہیں یہ خواب رؤیا صادقہ میں حضرت عباس علیہ السلام سے مخاطب ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، یہ کبریت احمر میں مرحوم برجندی نے بھی اس حدیث کو، اس یعنی روایت کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں قر اللہ عینی، عباس تیری آنکھوں کی ٹھنڈک باقی رہے، عباس تیری بصیرت اور بصارت باقی رہے۔ فرماتے ہیں اقر اللہ عینک فانت باب الحوائج، کیونکہ تو باب الحوائج تمناؤں کا دروازہ ہے۔ جو بھی اپنی حاجات اور اپنے حوائج تک، اپنی مرادوں تک اگر جانا چاہتا ہے، اس کے لیے در عباس سے گزرنا چاہیے۔ کتنے افتخار ہے، کتنا افتخار ہے۔ یہی رسول کریم ہے جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جو علم تک جانا چاہتا ہے، جو حکمت تک جانا چاہتا ہے، حتماً وہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے میرے علی کے دروازے پر اپنی جبین نیاز کو جھکائے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہر کسی کی مراد ہے، ہر کسی کے حوائج ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں، کوئی علم کے پیچھے ہے، کوئی مال کے پیچھے ہے، کوئی شہرت کے پیچھے ہے۔ یہ ساری چیزیں جو جائز ہیں،
علم بھی تو جائز اور ناجائز ہے، شہرت بھی جائز اور ناجائز ہے، دولت بھی جائز اور ناجائز ہے، ثروت بھی جائز اور ناجائز ہے، کیونکہ جہاں کہیں پر بھی ان چیزوں کو اگر ہم اپنے لیے ذریعہ بنائیں کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکے تو یہ ممدوح ہے، لیکن اگر انہی کو اپنا وسیلہ بنائیں، ان کے ذریعے سے صرف اور صرف دنیا کمانے کی اگر ہم کوشش کریں تو یہ کوئی بھی ہو یہ مذموم ہے، وہ علم بھی مذموم ہے۔ وہ بابل میں ہاروت اور ماروت جب نازل ہو رہے تھے آسمان کی طرف سے تو انہوں نے جادو کی توڑ کے لیے علم لے کے آیا، اور اس کے بعد علم سکھاتے سکھاتے کہا لوگوں سے دیکھیں ہم باعث امتحان ہیں، جب ہم سے جادو سیکھنا چاہو، جادو کا توڑ اگر سیکھنا چاہو تو سوچ کے کہیں ایسا نہ ہو کل اس علم کو سیکھ کر اس کے منفی پہلو کی طرف چلے جاؤ، اس کے منفی اثرات کی طرف چلے جاؤ۔ لہذا کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں جس کے دو جنبے موجود نہ ہو، ذو جہتین نہ ہو، ایک جہت مثبت ہے اور ایک جہت منفی ہے۔ لہذا ہر مراد اور ہر مقصد تک پہنچنے کے لیے رسول کریم نے عباس علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، ان کو مخاطب قرار دیتے ہوئے کہا، فرمایا یا عباس اقر اللہ عینک، خدا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک محفوظ رکھے، فانت باب الحوائج، باب الحوائج ہے نتیجہ، واشفع لمن شئت، واشفع لمن شئت۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، من الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کا شفیع نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر پیغمبر کی طرف سے جو پیغمبر جس پر وحی نازل ہو جاتی ہے، جس پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ کبھی بھی وحی کے بغیر زبان ان کی نہیں چلتی ہے، وہی پیغمبر کہہ رہے ہیں واشفع لمن شئت، میرے عباس جس کا جی چاہے تو، جس کا دل چاہے اس کی تو شفاعت کرنا شروع کر۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ اسی وجہ سے معلوم ہے ابو الفضل العباس کی شفاعت کا کس طریقے سے، کتنے لوگ ہیں دنیا میں، کتنے لوگ ہیں، یہودی ہے، یہودی کی بچی مریض ہو جاتی ہے، جب وہ مریض ہو جائے، مریض ہونے کے بعد کوئی ڈاکٹر اسے علاج کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کا معالجہ کرنے کو تیار نہیں ہے، آخر میں یہ مجبور ہو جاتا ہے، جب انسان کے دل میں تنگی آ جاتی ہے وہ گلی اور کوچوں میں گھومنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آوارہ ہو جاتا ہے گلی کوچوں کا۔ شاید یہی ایام تھے، محرم کے ایام تھے، یہ باہر نکلے گلی سے گزر رہے تھے تو اچانک کہیں سے حضرت عباس علیہ السلام کا نوحہ اس نے سنا، لوگ گریہ کر رہے ہیں، ماتمداری ہو رہی ہے، جا کر پوچھا حضرت عباس کے بارے میں، کسی نے بتا دیا یہ اس طریقے سے ہے، اس طریقے سے ہے، اس طریقے سے لوگوں کو شفاعت کیا کرتے ہیں، تو دل ٹوٹا۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت اسے دے دیتا ہے، چاہے وہ فرعون کو مانتا ہے، چاہے وہ نمرود کو مانتا ہے، چاہے وہ بتوں کی پرستش کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، یہ دل ایک ایسی چیز ہے، جب یہ دل ٹوٹ جاتا ہے اللہ رب العزت اپنے اس بندے پر، اپنے عبد پر رحم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے عنایت کر دیا، یہ گھر کی طرف آ جاتا ہے، گھر میں رش لگا ہوا ہے، یقین وہ کہتا ہے میں نے یقین کر لیا کہ میری بچی کا انتقال ہو چکا تھا، ہو گیا ہے، لیکن جیسے میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے کچھ اور سما، وہاں پر میں نے مشاہدہ کیا، وہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، مبارک دے رہے ہیں، مجھے مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ تیری بچی زندہ و سالم ہے، جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، دنیا کے طبیبوں نے جواب دے دیا، یہ عجیب ہے۔ اس کے بعد اس بچی کی خدمت میں جا کر اس نے پوچھا بیٹی کیا ہو گیا تیرے ساتھ؟ تو کہا بابا جب یعنی میں جنازے کی طرح، ایک مردہ لاش کی
طرح میں یہاں پر پڑی ہوئی تھی تو اچانک نہیں پتہ حسین سا جوان میری خدمت میں آیا اور اس نے مجھ سے کہا کیوں ابھی انتظار کر رہی ہے، اٹھ۔ میں نے اٹھنا شروع کر دیا اور اللہ رب العزت نے مجھے اتنی طاقت دی، میں اپنے پاؤں پر چل رہی ہوں اور اس وقت لگ رہا ہے میرے وجود کے اندر کوئی مرض اور کوئی تکلیف موجود نہیں ہے۔ اور ایک جملہ اس نے کہا بابا میرا دل بہت ٹوٹا اس کے لیے، میرا دل اس کے لیے بہت ٹوٹا، اتنا حسین جوان، اتنی قدرت بابا، لیکن وہ غریب ایسے غریب تھے جس کے جسم پر بازو نہیں تھے، جس کے جسم پر بازو نہیں تھے، بازو نہ ہوتے ہوئے بازو دینے والے لیکن شفاعت کے ذریعے سے، توسل کے ذریعے سے، کیونکہ اصل میں دینے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت ہی دیتا ہے، وہی چھینتا ہے، وہی عنایت کرتا ہے، لیکن انہی کے توسل سے، انہی کے توسل سے، انہی کی شفاعت سے اللہ رب العزت دنیا میں لوگوں کو بے نیاز کر دیتا ہے، دنیا میں شفاعت کرتا ہے، آخرت میں شفاعت کرتے ہیں۔ سب سے شفاعت کا جو بڑا مقام ہے وہ قیامت ہے، محشر کبریٰ ہے، جہاں پر عباس علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ قیامت کا جب منظر آ گیا، محشر کا مجمع جب لگ گیا، پیغمبر علیہ السلام کو بلائیں گے، آواز دیں گے یا علی ذرا میرے خدمت میں آ جاؤ، جاؤ جا کر میری بیٹی زہرا سے میرا پیغام ان تک پہنچا دو، ان سے پوچھو زہرا آپ نے شفاعت کے لیے آپ کے پاس کون سی چیز موجود ہے اس وقت؟ کتنے خوش نصیب ہیں ہم جن کے شفیع اتنے سارے ہیں، اتنے عظیم شفیع ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زبان سے جب یہ پیغام سنا حضرت نے، تو اس وقت حضرت نے کیا فرمایا؟ یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین کفانا لأجل هذا المقام، یہ جو محشر ہے، اس مقام محشر ہے جو قیامت ہے، اس کے لیے ہمارے لیے کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کفانا لأجل هذا المقام اليدان المقطوعتان من ابن العباس، میرے بابا سے کہتے نا میں نے محشر میں شفاعت کے میدان میں اپنے بیٹے عباس علیہ السلام کے دونوں کٹے ہوئے بازو میں نے پیش کر، یعنی اس سے بڑھ کر یہ روایات میں ہے، معالی سدے میں بھی موجود ہے، حضرت عباس علیہ السلام نے کبھی بھی حسین علیہ السلام کو کبھی بھی بھائی نہیں کہا، کبھی برادر سے خطاب نہیں کیا۔ شاید کیا سوچ رہے تھے، ان کے دل میں کیا گزر رہا تھا، یہ اس وقت پتہ لگا جب عباس گھوڑے سے گھرے، امام حسین علیہ السلام ان کی خدمت میں گئے، کہا بھیا آج تک تو نے مجھے بھائی نہیں بلایا، لیکن آج جب گھوڑے سے گر رہے تھے تو نے مجھے بلایا، یا اخا ادرک اخا، بھیا اپنے بھائی کا آخری سلام قبول ہو۔ تو ایک یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو جواب ہے حضرت عباس علیہ السلام کا، حضرت نے جواب دیا بھیا حسین آج مجھے یقین ہو گیا عزیز، میرے دل کے سمجھ کیا یقین ہو گیا تجھے؟ تو حضرت عباس نے کیا فرمایا؟ عرض کیا مولا حسین آج مجھے یقین ہو گیا کہ زہرا مرضیہ جو آپ کی ماں ہے اس نے مجھے اپنا بیٹا قبول کر لیا۔ وہ کیسے؟ کہا بھیا جب گھوڑے سے میں گر رہا تھا اس وقت زہرا مرضیہ نے آ کر میرے سر کو اپنی گود میں لے لیا۔ کوئی کم مقام نہیں حضرت عباس علیہ السلام، کفانا لأجل هذا المقام الیدان مقطوعتان من ابن العباس، زہرا جیسی وہ عظیم ہستی وہ کہتی ہے آج کے اس مقام کے لیے، محشر کے میدان کے لیے کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
صرف عباس کے کٹے ہوئے بازو ہمارے پاس موجود ہے، یہی شفاعت کے لیے کافی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، حدیث اتنے زیادہ ہیں حضرت عباس علیہ السلام کے شأن میں۔ ان کا مقام صادق یہ ہے، ان کی شجاعت، ان کی قدرت، ان کی عظمت۔ بہت سارے لوگوں کو نبوت ملی ہے ادب کی وجہ سے، امامت ملی ہے ادب کی وجہ سے، بڑے مقام پر فائز ہوئے ہیں ادب کی وجہ سے۔ ادب کیا ہے؟ ادب دوسرے کا احترام کرنا۔ جو مؤدب ہے، جواب دینے والے ہیں، کس طریقے سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، آگ میں جلا دوں گا، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو اتنا مؤدب ہے ابراہیم، اتنا مؤدب ہے، جواب دیتے ہیں بابا جس طریقے سے کرنا چاہو کر لو، لیکن میں تمہارے بتوں کو توڑ کر کے رکھوں گا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں رکھوں گا۔ لیکن جب کہہ دیا نہیں، بات نہیں بنتی ہے، تو کہا بس بابا یہی ہماری جدائی کا آخری مرحلہ۔ مؤدب ہے اسماعیل جن کو نبوت ملی۔ جب ابراہیم نبی علیہ السلام نے کہا بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے بتائیں میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ انسان کس طریقے سے لیا جاتا ہے، ادب کا مظاہرہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ ادب اتنا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، یعنی باپ کی نبوت کو اپنی نگاہ میں رکھا، باپ کی رسالت کو اپنی نگاہ میں رکھا، باپ کی امامت کو اپنی نگاہ میں رکھا، اور باپ اتنا مقام اس کا ہے۔ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، میرے بابا جس چیز کا تجھے امر ہوا، جس چیز کو تو نے خواب میں دیکھا، یہ ادب کا مقام ہے۔ جب ایسے ادب انسان کے اندر آ جائے پھر وہ نبی بن جاتا ہے، پھر وہ رسول بن جاتا ہے، پھر وہ امام بن جاتا ہے، اور تالی دل میں معصوم کا مقام وہ پیدا کر لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب ہجرت میں اپنے بھیا سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابن عم سے کہا یا علی آج میرے بستر پہ تم نے سونا ہے۔ کتنا ادب ہے، کتنا ادب کا پاس، کتنا ادب کا خیال رکھا۔ کہا یا رسول اللہ میرے آپ کے بستر پہ سونے کے ساتھ کیا آپ کی جان محفوظ رہے گی؟ کتنا ادب کا مقام ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے ولایت کے لیے آنکھیں بند کر کے انتخاب کیا جائے، نبوت کے لیے آنکھیں بند کر کے انتخاب کیا جائے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام سے مخاطب ہو کر حضرت فرماتے ہیں یا بنی الادب لقاح العقل، لقاح یعنی کسی چیز کی پیوندکاری، اور جب تک پیوندکاری نہ ہو جائے لذت نہیں آتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں دنیا کے یہ پھل فروٹ میں بھی یہ چیز موجود ہے، پھلوں میں بھی یہ چیز موجود ہے، جس کی پیوندکاری ہو جاتی ہے اس کا اپنا علیحدہ مزہ ہوتا ہے، اس کی لذت ہوا کرتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یا بنی الادب لقاح العقل، عقل کی پیوندکاری ہے، عقل کی پروان ہے، عقل کی معراج ہے، عقل کی ترقی ہے۔ جو با ادب ہوتا ہے انسان وہ ہمیشہ عاقل کہلائے گا، لیکن جو بے ادب ہوتا ہے، جس کو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں ہوتا، جس کو اپنے استاد کا خیال نہیں ہوتا، جس کو اپنے شاگرد کا خیال نہیں ہوتا، جس کو فقہاء اور علماء کرام کا خیال نہیں ہوتا، مؤمنین کا خیال نہیں ہوتا، اپنی بیوی اور اپنے شوہر کا خیال نہیں ہوتا، وہ بے ادب کہلاتا ہے۔ اور بے ادب ہوتا ہے۔
اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، کوئی توقیر نہیں ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا یا بنیا الادب لقاح العقل، عقل کی معراج ہے، عقل کی ترقی ہے۔ وذکاء القلب، قلب کی ذکا، قلب کی حرکت، یعنی حضرت نے یوں کہا جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کا قلب حرکت میں نہیں ہے، اس کا قلب دھڑکتا نہیں ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے دھڑکتا، قلب دھڑکتا ہے، اس کا دل موجود ہے، لیکن اس دل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ دل دھڑکے، دل کی دھڑکن باقی رہے، اور کب اس دل میں دھڑکن موجود ہوتی ہے؟ جب یہ دل نرم ہو، جب یہ دل نرم ہو، جب اس دل میں ادب ہو، جب اس دل میں کسی کا احترام ہو۔ محرم ہے، محرم کے مہینے میں گاڑیوں میں نظر آ جاتے ہیں ہمیں لوگ کس طریقے سے پھر رہے ہیں، کس طریقے سے موسیقی جو ہے نا روشن کی ہوئی ہے، اور کس طریقے سے اپنی آدھی زندگی کو ادامہ دے دیتے ہیں یہ لوگ۔ یہ کچھ نہ کچھ فرق نہ پڑے تو سمجھے کہ دل مردہ ہے، دل زندہ نہیں ہے۔ اور ہمیشہ مردہ دل وہ ہے، ہم مردہ زمین کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو زمین بانجھ ہو، جو زمین سخت ہو، جو زمین سنگلاخ ہو، جو زمین ریتلی ہو۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے وہ ہم کہتے ہیں نا باران کی در لطافت تبعش خلاف نیز، در زاد لالر ہویا در شور بوم خس، کہتے ہیں باران کی طبیعت، باران کی طبیعت کیا ہے؟ جہاں جہاں پر باران کے قطرے اگر گرے وہاں پر سبزہ نمودار ہو جاتا ہے۔ اگر وہی قطرے زار میں گرے، بہترین زمین پر اگر گرے، وہی قطرہ سبزے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی قطرہ شورزار پہ اگر گرے، سنگلاخ پہ اگر گرے، نمکزار پہ اگر گرے، وہاں پر اس سرگنڈے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے اسی وجہ سے ادبا لوگ یہی قطرہ اگر صدف کے منہ میں اگر چلا جاتا ہے وہاں پر موتی بنتا ہے، وہی قطرہ اگر سانپ کے منہ میں چلا جاتا ہے وہ زہر کا ایک قطرہ بن جاتا ہے۔ لہذا جو دل زندہ ہے اس کی دھڑکن موجود ہوتی ہے، اس میں نرمی ہوتی ہے۔ لہذا خداوند عالمین نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے حبیب تیرا دل نرم ہے، تیرا دل نرم ہے۔ یہ صلوات علی محمد اہل بیت محمد پر حضرت امام ابو الحسن اصفہانی بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، علماء سب مستحضر ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے، یہ کسی معتمد عالم دین نے سنایا ہے، پوچھا جاتا ہے یا حضرت آپ بتائیں اتنے بڑے مقام ابو الحسن اصفہانی واقعہ اتنے بڑے مقام پر کیسے پہنچے؟ وہ فرماتے ہیں نہیں پتا مجھے علم کیسا ہے، عمل کیسا ہے، نماز کیسی ہے، روزے کیسے ہیں، مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہے ایک دن نجف میں ایک بلی کی، ایک ماں بلی جو ہے، عام بلی نہیں، ماں بلی اپنے 6 بچوں کے ساتھ سردی کے سخت عالم میں اس کے بچے تڑپ رہے تھے، اور یہ بلی کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، پریشان۔ میں نے تھوڑی دیر دیکھا، میرا دل منقلب ہو گیا، میرا دل بھر آیا۔ میں نے ان بلی کے بچوں کو اپنی گود میں لے لیا، ابا میں لے لیا یا کسی اور برتن میں لے لیا، پھر اس کو گھر لا کر ایک گرم جگہ پر ان کو دودھ پلا کر ان کو بڑا کر میں نے آزاد کر دیا۔ شاید یہی وجہ ہو کہ ابو الحسن اس مقام پر پہنچ گیا۔ نرمی بہت بڑی چیز ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے حبیب تیرا دل یتیم کے لیے تڑپتا تھا، تیرا دل فقیر کے لیے، اسیر کے لیے دھڑکتا تھا، تیرے دل میں دھڑکن
بدن ہے، زندگی ہے، وہ کس وجہ سے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تیرا دل نہ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا عن حولك، اگر تو بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے دل سخت ہے، سنگ دل ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جو تیرے ارد گرد پروانوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ سب لوگ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بس دل کی نرمی، دل کی حرکت اسی دل میں ہے جس میں ادب موجود ہوتا ہے۔ دل دھڑک رہا ہے، دل میں خون کا جریان ہے، غیرت کا جریان ہے، حمیت کا جریان ہے، محبت کا جریان ہے، تب یہ دل زندہ ہے۔ اس دل میں زکا ہے، اس دل میں ذکاوت موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ عنوان الفاضل یا بنی الادب، یہ جو ادب ہے، یہ ادب ہے، فضیلت اور کرامت کا عنوان ہی یہی ہے۔ جس کے پاس ادب ہوتا ہے اس کے پاس عنوان فضیلت موجود ہے۔ اب مختصر طریقے سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اس لخت جگر اور فرزند ارجمند کی زندگی میں دیکھیے کتنا ادب تھا، کتنا ادب تھا۔ باپ نے ادب کا درس دیا، ماں نے عملی طور پر ادب کا درس دیا۔ ادب کا درس کیسے دیا؟ شادی ہو کر جب امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں حضرت تشریف لے کے آئیں تو سب سے پہلے دروازے سے داخل ہونے سے پہلے اپنی جبین نیاز کو، جبین محبت کو، جبین مودت کو اس دہلیز پر رکھ دیتی ہے ام المؤمنین۔ اور حسنین شریفین وہیں پر تھے، سوچ رہے تھے پتہ نہیں ایک ماں ہمارے گھر آ رہی ہے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ کھڑے تھے وہاں پر، دیکھ رہے تھے۔ پہلے ان کو بتایا کہ زہرا کی عظمت ام البنین کے دل میں کس طریقے سے ہے، کتنا مقام ہے، اور بچوں کی خدمت میں جا کر عرض کیا بچوں میں اس گھر میں تمہاری ماں بن کر میں نہیں آئی، میں تمہاری کنیز بن کر میں اس گھر میں آ گئی ہوں، کبھی نہ سوچتا مجھے اپنی ماں۔ سبحان اللہ۔ عملی طور پر کس طریقے سے ادب، اور جس طریقے سے ایک ماں میں وہ ادب موجود ہو جس کے سینے سے اس بچے نے دودھ پیا ہو، وہ بچہ کتنا مؤدب ہوگا۔ اور جیسے دنیا میں یہ بچہ آ جاتا ہے سب سے پہلے جس طریقے سے رسول کریم کی گود میں علی مرتضیٰ کی آنکھیں کھلتی ہے، ایسے ہی حسین خامس علیہ کی گود میں عباس کی آنکھ کھلتی ہے۔ پہلی نگاہ حسین۔ اسی وجہ سے تاریخ لکھتی ہے کبھی بھی اجازت کے بغیر جس مکان میں، جس مقام میں حسین علیہ السلام تشریف رکھتے تھے عباس بیٹھا نہیں کرتے، لیکن جب بیٹھنا چاہے ضرورت ہو پہلے بھائی سے اجازت لیتے تھے، اے میرے سید و سردار کہہ کے، اے میرے آقا کہہ کے، جب اجازت مل جاتی تھی حضرت وہاں پر بیٹھ جائے۔ یہ ادب سکھائے کس نے اسماعیل کو؟ یہ آداب فرزندی، یہ ادب باپ نے سکھایا، ماں نے سکھایا۔ محبت کا مقام، محبت کا مقام کیا ہے؟ محبت کا مقام یہ ہے کہ جب جانی کی طلب ہوتی ہے حسنین شریفین، جہاں کہیں پر بھی ہو، ابھی پانی کی بات چل رہی ہے، پانی کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے عباس علیہ السلام کے کانوں تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، دوڑ جاتے ہیں مسجد سے اور پانی کا کاسہ لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے ایک مرتبہ انگور کا ایک گچھا جناب عباس علیہ السلام کو گھر میں مل گیا، دیکھا گھر سے بہت تیزی کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں، بچہ ہے اور بچہ حریص بھی ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن بچہ گھر سے زور کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ کہا لوگوں نے کہا عباس کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اس انگور کو میں اپنے مولا حسین کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچپن ان کا کتنا بڑا مقام ہونا چاہیے حضرت عباس علیہ السلام۔
حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھ کر آپ کی زحمات کو تمام کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، یہ بالاخرہ روایت حتیٰ کہ اہل سنت برادران کی جو کتاب ہے یہ موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں حضرت عباس کے بارے میں، رحم اللہ العباس، اللہ رب العزت عباس پر رحمت فرمائے، فلقد آثر وابلا، حضرت نے ایثار فرمایا، اپنے وجود کو قربان کر دیا، اور ایسے حضرت کا امتحان لیا گیا، وفدا اخاہ بنفسہ حتی قطعت یداہ، اپنے نفس کو اپنے بھائی پر قربان کر دیا۔ ایک امام معصوم کہہ رہے ہیں، ایک امام معصوم رحمت کی دعا کرتے ہوئے، فَأَبْدَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا جَنَاحَيْنِ، خداوند متعال نے ان کٹے ہوئے بازوں کے بدلے دو ایسے پر عنایت کر دیے، يَطِيرُ بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ، ان دو پروں کے ذریعے سے تمام فرشتوں کے ساتھ ادھر ادھر عباس پرواز کیا کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اللہ اکبر۔ شجاعت میں وہ بلند پرواز عباس دنیا میں، سخاوت میں وہ بلند پرواز، وفا میں وہ بلند پرواز دنیا میں، لیکن جب آخرت ہوتی ہے تو وہاں پر بھی کروبین کو بھی نہیں چھوڑا عباس، فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا عباس۔ کما جعل لجعفر ابن ابی طالب علیہ السلام، اس کے بعد ایک یہاں پر نقطہ اضافہ ہے، یہاں تک مشترک ہے جناب عباس اور جناب جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی جعفر تیار، عباس بھی تیار ہے، جعفر بھی تیار ہے، وہ بھی فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں، یہ بھی فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں، لیکن یہاں سے عباس اپنا راستہ لے لیتا ہے۔ یہ مثال وہی ہے جبرائیل امین اور رسول کریم کی جو مثال ہے، جب دونوں معراج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پرواز کر رہے ہیں، یہ بھی پرواز کر رہے ہیں، جب سدرۃ المنتہا سے گزر گئے، اس وقت مقام قاب قوسین پہنچنے سے پہلے جبرائیل یہی کہتا ہے، یا رسول اللہ ادھر سے آگے آپ اس پر تنہا، لو تنوت ان ملتن لہترک، اگر ایک بند انگوش پہ میں آگے چلا جاتا ہوں تو میں جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ دونوں بلند پرواز سے زندگی بھر پرواز کرتے رہے، اور ہم بھی پرواز کرتے رہتے ہیں جبرائیل امین، لیکن کہا یا رسول اللہ تیرا راستہ وہ ہے، میرا راستہ یہ ہے۔ جعفر تیار، عباس تیار، دونوں فرشتوں کے ساتھ چلتے ہیں، دونوں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنزِلَةً، لیکن جعفر سے ہٹ کر عباس کے لیے خدا کے نزدیک وہ منزلت ہے، وہ مقام ہے، وہ معراج ہے، یقبتہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن تمام شہداء غبطہ کریں گے عباس کے مقام کو دیکھ کر۔ اور جعفر بھی اسی میں ہے، جعفر بھی وہی شہداء میں سے ہے، لیکن یہی جعفر بھی غبطہ کرنا شروع کریں گے عباس کے اس مقام کو دیکھتے ہوئے۔ یہ کوئی کم عباس نہیں ہے، حسین کا یقین تھا عباس، حسین کی امیدیں عباس سے ہی وابستہ تھی۔ جب حسین کہتا ہے میں کہتا ہوں تو میں آپ میں قربان ہو جاؤں گا، یہ اور ہے۔ جب آپ اپنے بچے سے کہیں میں آپ کے قربان ہو جاؤں اور ہے، جب آپ اپنے بھیا سے کہیں میں آپ کے قربان ہو جاؤں اور ہے، لیکن حسین کیسے آ جائے ایک فرد سے کہیں میں آپ کے قربان ہو جاؤں۔ عصر عاشور ہے، میں بارہا عرض کر رہا ہوں علماء سے، اب تھوڑا سا رکھنا آ جائے، آپ خود کہہ دیں تھوڑا سا آگے آ جائیں، علماء وہاں پر اذیت ہو رہے ہیں، خدا تعالی سب کو جزائے خیر عنایت کرے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد تاسوعہ کے دن ایک دم حسین علیہ السلام کی آنکھ لگ جاتی ہے. اتنے میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی. وہ بھی کس کو؟ زینب کبریٰ, جو کبھی سورج بھی زینب کا محرم نہیں تھا. ایک منٹ ابھی سورج بھی زینب کا محرم نہ تھا. جب چہرے پر سورج کی شعاعیں پڑتی تھی, سورج کی کرنیں پڑتی تھی, حسین فوراً زینب اور سورج کے درمیان آ جائے کرتے تھے. بہت اچھا. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی زینب کے کانوں تک. دل مضطرب بے چین اضطراب آ گیا. دوڑتی ہوئی اپنے بھیا کے خیمے میں گئی. کہا دیکھا حسین زانو یہ غم پر سر رکھے ہوئے سوئے ہوئے. پتہ نہیں کتنے دنوں سے حسین سوئے ہوئے. کتنے دنوں سے سکون حسین سے. کبھی زینب کی فکر, کبھی سکینہ کی فکر, کبھی سوچ رہے ہیں پتہ نہیں ان کی شہادت کے بعد کیا بنے گا. مبارک ہاتھوں کو حسین کی شانوں پر رکھا, ہلایا حسین کو زور سے. بھیا حسین اب سونے کا وقت نہیں ہے, دشمن پہنچ گیا ہے قیام کے پاس. جلدی سے گھبراتے ہوئے اٹھے, پسینہ کو پہنچا. اس کے بعد کہا زینب ذرا جلدی جا کر عباس بھیا کو بلا لے. عباس بھائی آگے غلام کی طرف خدمت میں حاضر ہوئے. یہاں پر وہ مطلب عرض کر رہا ہوں کہ حسین اپنے بھیا سے کہہ رہے ہیں عباس میں تیرے قربان ہو جاؤں. فرماتے ہیں ارکب عباس, سوار ہو جاؤ گھوڑے پر. بنفسی انت یا اخی, میرے بھائی حسین تجھ پہ قربان. اے میرے رعنا جوان بھیا, ذرا جائیں دشمن کو حتی تسألہم عما جاءہم, ان سے پوچھیں کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں یہاں پر. یہاں پر کچھ جو ہے نا ایک بہت خوبصورت کہ عباس کی جوانی کو دیکھ کر, عباس کی شجاعت کو دیکھ کر, یعنی کسی شاعر نے کچھ اشعار پڑھے تھے فارسی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, سب سننے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں. یہ امام مرحوم امام رضوان اللہ علیہ کے شعر کے اس قافیے سے لے کے انہوں نے لیا ہے. من بخال لبد ای دوست گرفتار شدہ, حال سجاد ترا دیدم و بیمار شدہ. تیرے لبوں کی خال کا میں عاشق ہوں, تیرے سجاد کو دیکھ کر میں بیمار ہو جاؤں. در حسینیہ یہ ارباب شبی خوابم بود, صبح پشت در یکی کدا بیدار شدہ. جب شراب عشق پیتے ہیں, شراب عشق پیتے ہیں, حسین کا عاشق ہو جائے, عباس کا عاشق ہو جائے. چی شبی بود کہ از بین دو انگشت شما, چی شبی بود کہ از بین دو انگشت شما ناگہان باخبر از عالم اسرار شدہ. حسین نے دکھایا تھا نا کسی کو جنت کا مقام اپنی انگشت مبارک کے درمیان سے. بچے بودم کی علمدار شفادار نرا, بچے بودم کی علمدار شفادار نرا, تا قیامت بے ابوالفاضل بدہکار شدہ.
کتنے بدہکار ہیں، کتنے مقروض ہیں عباس کی دنیا میں، کتنے مقروض ہیں۔ خلق در روزہ گرفتن برات عتبہ، مجلس میں گئے کربلا کا لیٹر لے کے آیا، مجلس میں شریک ہو گئے، کربلا کے لیے نامہ لے کے باہر نکل آیا، لیکن من بیچارے ولی دین خبردار شدہ۔ دنیا میں جس طریقے سے بھی ہم مولا، لیکن قیامت میں یہ کام ہم سے نہیں کرنا ہے۔ رشتہ پر کرتا نام افکندی و در قیدو ہر شب آواری ہر کوچه‌و بازار شدم، کربلا اوج عذاب ولی چون زینب از بلایای بس الشام عزادار شدم۔ واقعا حضرت عباس علیہ السلام اتنے عظیم ہے، اتنے کریم ہے، اتنے شجاع ہیں۔ قصیدہ عذری میں موجود ہے، قصیدہ تو پورا نہیں پڑھ سکوں گا، بس اتنا ہے، الیوم سادات مجھے بخش دینا، الیوم نامت اعین بک لم تنم، الیوم نامت اعین بک لم تنم، فسحدت اخرى وعز منامها یا عباس اليوم نامت اعین بک لم تنم۔ عباس تیری شہادت تک کچھ آنکھیں سو رہی تھی، کچھ آنکھیں بیدار۔ دشمن کی آنکھیں جب تک عباس زندہ تھے بیدار تھی۔ عباس کی شجاعت سے ڈرتے تھے، عباس کی تلوار سے سب کو خطرہ لاحق تھا، لیکن جب تک عباس زندہ رہے کون سویا؟ زینب آرام کرتی تھی، سکینہ کو نیند آ جایا کرتی تھی، لیکن عباس تیرے جانے کے بعد دشمن کی آنکھیں لگ جاتی ہیں، لیکن زینب ہمیشہ کے لیے بیدار ہو جاتی ہے۔ الیوم نامت اعین بک لم تنم۔ عباس اتنے شجاع ہے، اتنے شجاع ہے، اتنے شجاع ہے۔ سب کے سب کربلا کی طرف جاتے ہیں، سب کے سب کربلا کی طرف جاتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو مدینہ لے کے جاؤں گا، جانا پسند کریں گے؟ آج مدینہ لے کے جائیں گے، کس کے پاس؟ عباس کی اماں ام البنین کی خدمت میں۔ جب جوان بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، لوگ ماں کو پرسہ دینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ چلیں گے نا ذرا مدینہ چلیں، آج ام البنین کی خدمت میں جائیں گے، عباس کا تھوڑا سا پرسہ دے دیں گے، پتہ نہیں ام البنین ہمیں قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ ام البنین کو عباس کا واسطہ دے دے، بی بی تیرے عباس کے کٹے ہوئے بازو کی قسم لیتا ہوں، بی 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 ہم پر ذرا نظر رحمت فرما لے بی بی۔ اللہ اکبر۔ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جب آیا تو لوگ آتے تھے، لوگوں نے کہا حسین شہید ہو گئے، لوگوں نے کہا حسین شہید ہو گئے۔ بی بی ام البنین کیا کہتی ہے؟ میں نہیں مانتی حسین شہید ہو گئے۔ کہا بی بی اب عباس کی وجہ سے کہہ رہی ہیں؟ کہا جب تک عباس کے بازو میں قدرت ہو حسین کیسے شہید ہو سکتے؟ کہا بی بی آپ کے بیٹے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ کہا مجھے بتا حسین کے بارے میں، حسین کیسے ہیں؟ جب کہہ دیا حسین بھی شہید ہو گئے ہیں تو اس وقت حضرت ام البنین نے کیا کہا؟ میرے سارے بچے حسین پر قربان ہو جائیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا عباس کی شہادت مجھے ملی تو مجھے یقین ہو گیا حسین بچے نہیں ہیں۔ بقی جایا کرتی تھی، دشمن کے سامنے روئی نہیں، گریا نہیں کیا ام البنین نے عباس، لیکن ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔
ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بقیع میں گئی، اس طریقے سے مرثیہ پڑھا کرتی تھی ام البنین۔ مروان جو بدترین دشمن ہے اہل بیت کا، وہ بھی دیوار سے ڈیگ لگا کر وہاں پر گریا گیا کرتا، جہاں پر دشمن گریا کرے آپ جو گریا نہ کرے ام البنین میرے عباس۔ لوگ آ کر ام البنین سے کہا، ام البنین، حضرت ام البنین نے کیا جواب دیا؟ لا تدعونی ویک ام البنین تذکرینی بالیوث العریق۔ اے مدینے کی عورتوں، آج کے بعد مجھے ام البنین نہ کہنا، جب تم مجھے ام البنین کہتی ہو مجھے اپنے بہادر بچے یاد آ جاتے ہیں۔ کانت بنون لی ادعا بہ والیوم اصبحت ولا من بنین۔ ہاں میرے پہلے عباس جیسے بیٹے تھے جن کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا، لیکن آج یہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے جس میں میرے بیٹے عباس نہیں ہے۔ اربعۃ مثل نسور الربا، قد واصلوا الموت بقدع الوتين۔ بلند پہاڑوں کے 4 شاہین میرے تھے، لیکن میں نے سنا شہر ان کی کٹ گئی ہے۔ تنازعنا فرسان واشلاءهم وكلهم امسى صريعا بعيد۔ میں نے سنا میرے بچوں کی لاش پر تیر اور نیزوں کا ردف ہوتا تھا، لیکن سب کے سب نیزے کے زخم سے شہید ہو گئی ہے۔ یا لیت شعری یا لیت شعری فکما اخبروا بأن عباسا قطيع اليمين۔ کاش مجھے پتہ لگ جاتا، مجھے خبر دی گئی میرے عباس شہید ہونے سے پہلے اس عظیم جوان کے بازو قلم ہو گئے۔ اللہ، عباس اتنے عظیم، ماں کے لیے آپ نے پرسہ دیا۔ آج حسین یکم تنہا ہے کربلا، کوئی مددگار حسین کے لیے نہیں ہے۔ عباس کا دل بھر آیا، بھیا کی خدمت میں آئے، عرض کیا بھیا حسین اب تو میرے دل میں تنگی آ گئی ہے، مولا اب مجھے اجازت دیں آپ۔ حسین نے کیا فرمایا؟ عباس بیٹے، عباس بھیا آپ میرے لشکر کے علم بردار، جیسے کہا نا امام نے آپ میرے لشکر کے علم بردار، اس وقت عباس تڑپ گئے، کہا بھیا وہ لشکر کہاں ہے جن کے لیے میں علم لے کے نکلوں؟
اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اتنے میں سکینہ علیہ السلام ایک خشکیزہ مشکیزہ لے کے، خشک مشکیزہ لے کے عباس کی خدمت میں آئے۔ عرض کیا چچا العطش چچا، پیاس کی وجہ سے ہمارے جگر کباب ہو چکے ہیں چچا۔ عباس بھولے نہ سمائے، عباس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ سفارش مل گئی عباس کو سکینہ کی شکل میں۔ کہا عباس اب تو جا، پانی لے جا۔ عباس خیام سے نکلنے والے تھے، اتنے میں کسی نے زینب کو بتا دیا تیرا بھیا عباس نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ کہا بلاؤ عباس کو۔ بنت حیدر نے عباس کو بلایا، عباس کو بلایا۔ زانو آدم نے کیا، بی بی کے سامنے ایک غلام کی طرح بیٹھ گئے۔ کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا عباس آج تیری بہن زینب کو یقین ہو گیا۔ عباس بہن کو آج یقین ہو گیا۔ کہا بہن کس چیز کا آپ کو یقین ہو گیا؟ کہا عباس ذرا میں تجھے ایک قضیہ سناتی ہوں۔ جب میں بہت چھوٹی تھی، ماں بھی زندہ تھی، باپ بھی زندہ تھے، باپ کی گود میں زینب کھیل رہی تھی، بابا مجھے پیار دے رہے تھے۔ اچانک ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا، میرے سر سے چادر سرک گئی، میرے بازو نکلے۔ اتنے میں بابا نے میرے بازو کو چوما، چومتے بھی جاتے تھے، روتے بھی جاتے تھے۔ میری پیشانی کو چوما، چومتے بھی جاتے تھے، روتے بھی جاتے تھے۔ میری ابا نے کہا یا امیر المومنین کیوں چوم رہے ہیں اور کیوں رو رہے ہیں؟ کہا زہرا تجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اماں نے اصرار کیا، بابا نے بتایا کہ زہرا تیری اس بچی کا ایک ایسا دن بھی آئے گا جس کے ہاتھوں میں رسن باندھ دیا جائے گا۔ بھیا جب سے میرے بابا سے یہ خبر سنی، میرا دل روتا تھا، میری آنکھیں روتی تھی، ہمیشہ ڈرتی رہتی تھی، گھبراتی رہتی تھی۔ لیکن جس دن خدا نے تجھ جیسا بھائی مجھے عنایت دیا، تجھ سے جب جیسا بھائی مجھے عنایت دیا، میں نے سوچا عباس بھائی کے ہوتے ہوئے کس کی جرات ہے جو زینب کی چادر کو ہاتھ لگائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن عباس میں نے آج دیکھا ہے جو بھی میدان کو گیا ہے واپس نہیں آیا۔ اب مجھے یقین ہے تو بھی شہید ہو جائے گا، لیکن عباس تیری شہادت کے ساتھ تیری بہن زینب کی چادر نہیں بچے گی۔ ہائے عباس، زینب کی چادر لٹ جائے گی، زینب کے ہاتھوں میں رسم باندھے جائیں گے۔ پرسہ دو، رکنا نہیں ہے، پرسہ دو، ام البنین کو پرسہ دو، زینب کو پرسہ دو۔ آج عباس وہ عظیم ہستی ہے، جیسے کربلا کے میدان کی طرف گئے عباس، اللہ اکبر، ایک وقت دایا بازو عباس کا کٹ جاتا ہے، دوسری مرتبہ دایا بازو قلم ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے بازو قلم ہو جاتے ہیں، کبھی حسین دائیں کو گرتے ہیں، کبھی بائیں کو گر جاتے ہیں، اسی احساس سے زینب سجدے میں گر جاتی ہے خیمے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک وقت عباس کے بازو قلم ہو گئے، اپنے سر مبارک سے تیروں کو روکا کرتے تھے تاکہ سکینہ کا جو بشیزہ ہے وہ قیام تک لے کے جائے۔ ایک ظالم نے عباس کا راستہ روکا، سادات مجھے معاف کرنا، علماء مجھے معاف کرنا، یہ سخت جملہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اس ظالم نے کہا عباس میں نے سنا تھا تیرے بازو میں بہت زیادہ قدرت ہے، بہت شجاعت ہے، تو علم بردار ہو، کیسے آج تو مجھے ذرا اپنی شجاعت ذرا دکھاؤ۔ اتنے میں حضرت عباس نے کہا ملعون
جب میرے بازو سالم تھے، اگر تو یہ مجھ سے کہتا میں تجھے دکھاتا۔ ہائے اس ملعون نے ایک گرز ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، کہا عباس تیرے بازو قلم ہے لیکن میرے بازو تو ہے، یہ کہہ کر بلند کیا۔ وہ گرز کہاں پر؟ عرش اولا حضرت عباس کے سر مبارک ہے۔ ہائے جب سر مبارک شق القمر کی طرح ہو گیا، حسین بھیا کو سلام کہہ دیتے ہیں، بھیا عباس کا آخری سلام قبول کر لینا۔ کتنے غریب ہیں عباس، کتنے مظلوم ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے بحر العلوم، جب عباس کی قبر ایک زمانے میں ٹوٹ گئی تو یہ قبر بنانا چاہتے تھے، قریب گئے تو ایک معمار کو بلایا، مستری کو بلایا۔ جب مستری قبر بنا رہے تھے نا، اس وقت جا کر بحر العلوم سے کہا سید اگر مجھے بخش دے تو میں ایک سوال کہوں گا، میں نے سنا تھا عباس کے قد و قامت بہت بڑے ہیں، عباس بڑے پہلوان ہیں، بہت جسیم ہیں، وسیم ہیں، لیکن عباس کی قبر اتنی چھوٹی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بحر العلوم نے دیوار پر اپنا سر پٹکتے ہوئے گریہ کرنا شروع کر دیا، مگر تو نے نہیں دیکھا عباس دفن ہو رہا تھا۔ امام سجاد نے ابا کے اندر عباس کے جسم کے ٹکڑوں کو چن کا دفن کیا تھا۔ کسی عالم دین کو پیغام بھیجا، حضرت آغا سبزی کو پیغام بھیجا، کہا حضرت عباس نے کہا ہے تو عباس کے مصائب نہیں پڑھا کرتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھا کریں عباس کے مصائب۔ تو کہا مولا سے کہہ دے میں ہمیشہ پڑھتا ہوں ان کے مصائب۔ کہا وہ مصائب پڑھو، جب ایک سوار گھوڑے سے گرتا ہے، جب گھوڑے سے گرتا ہے جب سے سوار گھوڑے سے گرتا ہے، خصوصاً جسم کے ہر جگہ پر تیر پیوست ہو، آنکھوں میں تیر لگا ہوا ہو، تو وہ کیسے گرتا ہے؟ پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ دے، اے عالم میری یہ مصیبت پڑھ لینا، جب میں گھوڑے سے گر رہا تھا میرے بدن کے ہر ٹکڑے پر تیر پیوست ہے، تو میں گھوڑے سے کیسے گرا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین عباس کی فریاد کو سن کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں حسین تین جگہوں پر اپنے آپ کو بیچارہ قرار دیا۔ حسین دل بند اللہ مجھے معاف کرنا، میں یہ تعبیرات کے بارے میں کہہ رہا ہوں، خود نے کہا ہے، آپ نے خود کہا ہے۔ تین جگہوں پر، ایک جگہ کہاں پر؟ جب شبیہ مصطفیٰ اکبر کے جسم کے قریب آئے، سینے میں برچھی ٹوٹی ہوئی تھی، حسین بہت پریشان تھے، کہا میں کیا کروں؟ لیکن چارہ وہاں پر موجود تھا۔ چارہ کیسے تھا؟ جوانوں سے کہا، عباس سے کہا، قاسم سے کہا آؤ آ کر اپنے بھیا اکبر کے جنازے کو قیام تک لے کے جاؤ۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ اور دوسری جگہ کہاں پر ہے؟ دوسری جگہ وہاں پر ہے 6 ماہ کا ننھا جوان، 6 ماہ کا ننھا مجاہد جب حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے تیر کھا کر، اس وقت حسین بڑے مضطرب ہو گئے، کیا کیا جائے؟ حسین خود نے کہا کہ اکبر تیرے خون کو کوئی قبول نہیں کرتا، نہ آسمان قبول کرتا ہے اصغر، نہ زمین قبول کرتی ہے اصغر، میں کیا کروں؟ لیکن چھوٹا تھا اصغر کا جسم چھوٹا تھا، قریب لے کے آئے پھر مگاہ کے نزدیک اصغر کو دفن کر دیا۔ ایک وقت عباس کے جسم کے جب قریب پہنچے حسین تو اتنا حسین بیچارہ وہاں پر ہو گئے۔ اب
ہوشیاری کی اتنا اظہار کرتے ہیں کیوں؟ ایک طرف دیکھتے ہیں خیام میں ڈر لگ رہا ہے دشمن کہیں خیام میں حملہ ور نہ ہو جائے، کیونکہ اب خیام میں عباس نہیں ہے۔ ایک طرف لشکر کی طرف دیکھ رہے ہیں، لشکر کی طرف کوئی تیر لے کے کوئی تلوار لے کر حسین پر حملہ ور ہونے کے لیے تیار ہے، اور ایک طرف عباس کا وہ بدن کسی طریقے سے اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ جب یہاں پر اتنی مجبوری ہو گئی تو حسین نے کیا کر دیا، اپنی کمر میں